سيدنا نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں اور کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام و رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کو کہ جن کا نامی اس میں گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، کبھی ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سے ہر مسلم ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو جوان، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ، ہر آدمی ہر عورت کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے اور ہمیں جو وجود بخشا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اس بات سے ہم واقف ہیں. ہم میں سے ہر آدمی ہر عورت یہ بات جانتا ہے. باقی سب چیزیں بعد میں، پہلے مقصد اللہ کی خوشی، اس کی چاہت کو پورا کرنا اور زندگی بھر عبادت کرنا، یہ ہمارے پیدائش کا مقصد. یہ جو عمر کے نام پہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت، چھوٹ اور آزادی کے نتیجے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرضی کے مالک بن کے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کی بغاوت اور اس کی نافرمانی میں، یا اپنی مرضی کو چھوڑ کر، اپنی خواہش، اپنی اچھا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی مرضی ڈھونڈتے ہیں اور اس کے فرما بردار بن کے دنیا میں جیتے ہیں. یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے آزادی دینے کی. اب یہ عمر اور یہ مہلت ایک دن پوری ہوگی، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا، خاص طور سے ہم مسلمان تو نہیں. یہ مہلت ایک دن پوری ہو جائے گی
موت آئے گی عمر ختم کرنے کے لیے، زندگی ختم کرنے کے لیے. اس دن تک ہمیں حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر. کب تک؟ جب تک جی رہا ہے. یقینی موت تجھے نہ آئے تب تک اللہ کی عبادت کر. یہ ہر مرد ہر عورت کو حکم ہے. اب چونکہ پتہ ہونا ایک الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز فرض ہے، اللہ سے جڑاؤ رکھنا فرض ہے، اللہ کی توحید سمجھنا، اس پہ عمل کرنا فرض ہے، اس کی شریعت پہ عمل کرنا فرض ہے. یہ پتہ ہے، لیکن پتہ ہونا الگ بات ہے. پتہ ہونے کے باوجود بھی اکثریت اس پر عامل نہیں، عمل نہیں کرتی. وہ من مرضی کی زندگی جیتی ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے کہ زندگی بھر اللہ سے جڑا رہے، بندہ بندی اس کی عبادت کرتا رہے، اس کی توحید کو دل میں بسا کر اس کا حق ادا کرتا رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی تو کہا تھا اللہ کے نبی نے، تجھے پتہ ہے کہ معاذ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ دو باتیں کی کہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے. آپ نے دو باتیں بتائی. اللہ کا حق یہ ہے تجھ پر کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. دوسرا جو حق ہے نا شریک نہ کر، یہ تو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کر. کتنے لوگ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت؟ کم لوگ ہی کرتے ہیں نا. شرک سے تو بچے میں اللہ کی توفیق سے بڑے بڑے، لیکن اللہ کی عبادت کر یہ اس کا حق ہے پہلا. اس پر کتنے عمل کرتے ہیں؟ تو ماننا الگ چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل زندگی میں عمل کرنا الگ چیز ہوتی ہے. اللہ کی چاہت ہم لوگوں سے یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں، باقی سب چیزیں سیکنڈری، سب چیزیں بعد میں. پہلے کیا؟ جس رب نے وجود بخشا، جس رب کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، دانا پانی ہے، خوشی غم ہے، بیماری تندرستی ہے، ہمارے جسم کا نظام، ہمارے گھر کا نظام اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا. قدم قدم پہ جس کے محتاج ہے، جس کی مدد اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس رب کی عبادت کر. اور سب سے بڑی بات جس کی طرف جانا بھی ہے واپس، اس کی عبادت کر. لیکن ایک چیز ہے، رب کی چاہت تو زندگی بھر اللہ سے جڑا رہے، عبادت کرتا رہے. لیکن ہماری زندگیوں میں یہ جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم لوگ پہلی سب کے نمازی، ہمارے گھر کی عورتیں پابندی سے تہجد تک پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی حالات یہ ہوتے ہیں کہ جمعہ بھی دوڑتے بھاگتے پڑھتے ہیں. کبھی نوافل نہیں چھوڑتے، اور کبھی فرض خاتمے ہی نہیں. اچھا بھلا آدمی دین پہ چل رہا ہوتا ہے، داڑھی ٹوپی ٹکنے سے اوپر لباس، حلال روزی، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو شدت سے بچاتا ہے. لیکن کبھی ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے کہ بڑے گناہ بھی اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں. کبھی خوف کی زندگی اللہ سے، کبھی بے خوفی کی زندگی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اتار چڑھاؤ جو ہے زندگی میں بڑے لیول کا. چھوٹے تو مومن کے ساتھ لگے رہتے ہیں گناہ، تو مومن اور گناہ کوئی متضاد چیز نہیں ہے. ممکن ہے مومن ہو بھی سکتا ہے، گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے بدلاؤ اس کی زندگی میں نہیں آتے. یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہے کہ بندہ ہر معاملے میں دین پر جمع رہے. دین کیا؟ اللہ کی مرضی کہاں ملے گی؟ اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں. یہ شریعت ہے ہماری، قرآن و سنت، قرآن و حدیث. اس پر جمع رہے، اس سے ہٹے نہیں. یہ اللہ کی چاہت ہے. اس چاہت کو اللہ نے قرآن میں کئی موقعوں پہ بیان فرمایا، جس میں سے ایک موقع سورہ احقاف، اور اسی مضمون کی ایک سورہ فصلت کے اندر بھی آیت ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. اصل میں یہ چیز ہے
دنیا میں زندگی بسر کرتے وقت کتنی ہی بڑی بڑی تبدیلیاں اس کو نظر آئے، وہ تبدیلی منفی ہو یا مثبت ہو، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اچھی ہو یا بری ہو، تبدیلی ہے، وہ تبدیلی اس کے ایمان پہ اثر نہ ڈالے، وہ تبدیلی اس کے عمل کو نہ توڑے۔ اب بڑی بڑی تبدیلیاں دو، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں منفی تبدیلیوں کا ذکر آتا ہے زیادہ تر۔ منفی تبدیلیاں کیسے؟ قرآن اتر رہا تھا اولین مسلمانوں کے سامنے مکے کی سرزمین پر، اب کفار کو نہ پہلے مسلمان پسند تھے نہ بعد میں ہوں گے، ہمیشہ ایک طبقہ نرم رہے گا، وہ الگ بات ہے، قرآن نے جس کا ذکر کیا۔ اب ان کو اسلام سے اتنی نفرت کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کو ٹارچر کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اکنومیکلی، سوشلی، ہر طرح سے ان کو جسمانی مالی تکلیفیں پہنچائیں۔ وجہ کیا؟ اسلام سے وفاداری، دین سے جڑاؤ اور رسول سے محبت اور اسلام سے یہ دور ہو جائے۔ ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمان اللہ سے توکل کر کے اس کی عبادت، اس کی توحید پہ لگے رہیں۔ تو اس کے لیے مکے کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، ٹارچرنگ۔ تو یہ معاملہ تھا منفی پہلو، کہ آپ کی زندگی میں ایسے معاملات آئیں گے، گھبراہٹ، بے چینی، دکھ، تکلیف، تنگی، یہ سب چیزیں، یہ تبدیلیاں، یہ چیزیں آپ کو دین سے دور نہیں کریں۔ یہ جو ہے نا ربنا اللہ، اس مفہوم سے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں، ایک مسند احمد میں اور ایک مسلم میں، دونوں کے اندر جیسے پڑھ دیتا ہوں میں۔ فرمایا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، ایک ایسا کام بتا دیے جس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ تو اس روایت میں قال ربی اللہ ثم استقیم، کہہ دیتے میرا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو جا۔ رب کہنے میں کیا اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ آئے گی بعد میں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ قد لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایک ایسا عمل اسلام کا بتا دیجئے بڑھیا، جس کے بعد پتہ ہونے کے بعد میں کسی اور سے کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں رہا، وہ اس پہ عمل کرتا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دے میں رب پر ایمان، اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جا۔ یہ دو باتیں، کہہ دے کہ پالنے والا اللہ ہے، اور کہہ دے کہ میں اس پر ایمان لایا۔ یہ دونوں باتیں زبان سے کہہ کے اس پر عمل کر لے، اس پر جم جا، کوئی بھی چیز تجھے ان باتوں سے دور نہ کر دے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس میں پورا اسلام آ گیا، اس میں پورا اسلام آ گیا۔ اللہ کو رب مان کے جمنا، اس پر ایمان رکھ کے جمنا۔ اب اللہ کو رب مان کے جمنا، اس پر ایمان لانا، اس میں پورا اسلام کیسے آ گیا؟ تفصیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، سارا جو کچھ ہے وہ اسی میں۔ اس کی ایک مثال یہ لے لیجیے کہ یہ نظام، ہم تو ہماری زندگی کی بات کرتے ہیں، 50-60 سالہ زندگی، اس کے ختم ہونے پہ اس کو بچانے سے تکلیف کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اس برہمانڈ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی اربوں مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ہم لوگ ایک چھوٹی اکائی ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ پر ایمان اور اس کو رب ماننا ایک چھوٹی چیز ہے۔ آپ دیکھیں وہ حدیث جو قیامت کے تعلق سے ذکر ہے، ایک روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ پورا برہمانڈ، یہ زمین آسمان، یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ نباتات، جمادات، کل مخلوق کا وجود کب تک ہے؟ کہ جب تک ایک بندہ دنیا میں بچا ہوا ہے جس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ اللہ، یعنی لفظ اللہ صرف، یا تو آمنت باللہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وہاں بات ہے صرف کہ جب تک ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ، تب تک اللہ اس نظام کو نشٹ نہیں کرے گا، اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا، قیامت برپا نہیں کرے گا۔ صرف لفظ اللہ کی برکت دیکھیں، پوری دنیا بچی ہوئی ہے، قیامت رکی ہوئی ہے، ایک بندہ باقی۔ اب آمن تو باللہ کسی آدمی کی عورت کی زندگی میں آ جائے کہ میں اللہ پر ایمان لے، یعنی اللہ سے تعلق جس کا جڑ جائے، پھر
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورا نظام اسی کے اندر آ گیا، سارا اسلام آ گیا اس کے اندر، کہ یوں کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس پر جم جا، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، سب چیزیں آ گئی، اللہ کو ایمان لایا، اللہ رب ہے، اللہ کو پہچان لیا۔ اب ایک بندہ اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کون، اللہ کی چاہت کیا، تو پھر کیا وہ عبادت سے بھاگے گا؟ پھر اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ پھر اللہ کے حرام کردہ چیزوں پہ عمل کرے گا؟ سب مسئلہ ہی ہے، اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی طاقت اور قوت کے ساتھ جیسا اللہ نے اپنا تعارف کروایا قرآن و سنت میں، اس انداز میں اللہ کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اللہ سے دوری۔ اور اللہ سے دوری کی نشانی یہی ہے کہ بندہ شریعت سے دور ہو، بندہ عبادت سے دور ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سب کچھ آ گیا اس کے اندر، کہہ دے کہ میرا پال لے گا، اور کہتے ہیں جو پیدا کرے، جو پالے پوسے، اور ضرورت پورا کرتے ہوئے کمال تک لے جائے، اس میں سب آگے، زندگی موت کا مالک، روزی روٹی کا مالک، شفا تندرستی کا مالک، بیماری کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ۔ اب جو جہاد ایسی ہو جس کے قبضے قدرت میں ہمارا انگ انگ، سانس سانس جس کے ہاتھ میں ہو، کیا وہ حق نہیں رکھتی کہ اس کی عبادت کی جائے؟ حق رکھتی ہو، اس کا حق ہے، لیکن یہ اتار چڑھاؤ اسی لیے آتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں استقامت نہیں ہے، اور استقامت اس لیے نہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، پوری زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میرا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کیفیت آنی چاہیے، اور اس پر ہمیشہ اختیار ہو، اتار چڑھاؤ زندگی میں نہیں آئے۔ دنیا میں آنے والی پریشانیاں جس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کیا صاحب دھندا نہیں ہو رہا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، مال و دولت نہیں ہے، کیا حساب کے جھگڑے ٹنٹے ہو رہے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، کیا حساب کہ بیماری لگ گئی، تکلیف آ گئی، کیا حساب لوگ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ سارے ماحول۔ اس میں ان چیزوں کو دیکھ کر تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے، اس کی کوشش کریں۔ یہ منفی تبدیلیاں زندگی میں آنے سے آدمی اسلام سے دور نہیں ہو، شریعت سے دور نہیں ہو، اس پر عمل کرنے سے دور نہیں ہو۔ اسی لیے مکے میں جہاں یہ چیزیں ہو رہی تھیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں اتاری، جمے رہو جمے رہو جمے رہو۔ یہ چیزیں تمہیں ہٹانے کے لیے آ رہی ہے، جنہیں تمہیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، رسول سے دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، مسجدوں سے دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، عبادات سے دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، ایک پریکٹیکل طور پہ بھی ہو رہی ہے، ذہنی طور پر بھی ہو رہی ہے۔ عمل آپ کے کمزور کرنے کی کوشش ہوگی شیطان کی طرف سے، حجب شیطان کی طرف سے، کہ آپ عبادت سے آپ کی کمزور ہو جائے، نمازیں آپ کی چھوٹ جائے، روزوں سے آپ دور ہو جائیں، زکوٰۃ میں آپ کمی بیشی کریں، حقوق اللہ میں کوتاہی کریں، حقوق العباد میں کوتاہی کریں، حرام خوری کی طرف چلے جائیں، بزنس کرتے وقت یہ نہیں سوچیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بس ایک تو یہ عملی زندگی، ایک ذہنی طور پر بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی کر دیا جائے گا، رسول کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے، شریعت کے قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دیا جائے، اس کی کچھ آیات پیش کر کے شریعت اسلامی کے کچھ قانون آپ کو بتائے جائے گے، دیکھو قانون اس سے یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ پردے کا قانون، عورتوں پہ ظلم ہے، جاتی ہے۔ اسلام سے نفرت نہیں، رسول سے دوری، اللہ سے دوری، عقیدے میں خرابی پیدا ہو جائے، صحیح صحیح آپ چل رہے ہیں، اب آپ کے اندر ڈاؤٹ ڈالے جائیں گے، دیکھو یہ ایسا ہی، اور ڈاؤٹ میں یہ بات ہمیشہ ہر جگہ کرنی پڑتی ہے۔ ترپولی میں پروگرام ہوتا ہے، سارا پروگرام اسی موضوع پہ ہوتا ہے، فتنۃ الشبہات کو، اور یہ وہ ضرور سنیں اور اس پر بات بھی ہو، یعنی ماحول ایسا کریٹ کیا جائے گا کہ آپ کو صحیح صحیح چلتے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ پیدا کیے جائیں گے، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی ابھی حدیث کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی کوئی تفسیر کے بارے میں، کبھی اور بڑی بات کبھی علماء کے بارے میں ڈاؤٹ۔
لوگ آئیں گے کچھ کہیں گے، آپ کو ہاں یار بات تو صحیح ہے، ظاہری آپ کو صحیح لگے گی، لیکن باطنی معاملات اس کو اہل علم کے سوا کوئی نہیں جانتے ہوں گے، اور آپ صحیح عقیدے سے بڑھ جائیں گے۔ یہ بھی استقامت کے خلاف چیز ہے کہ اللہ کو رب مان کے جم جانے میں یہ بھی اس کے منافی ہے کہ آدمی صحیح عقیدے پہ آنے کے بعد بھی کچھ ایسے کام کر گزرے جس سے اس کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یہی ہے ڈاؤٹ کا، باہری طرف سے بھی اور اندرون خانہ بھی۔ سو کالڈ مسلم، سو کالڈ اسپیکر، سو کالڈ مبلغ، سو کالڈ مکفر، سو کالڈ دلیل دینے والے دلیلیں دیں گے، حوالے دیں گے، سب کچھ دیں گے، مقصد کیا ہوگا؟ ڈاؤٹ میں ڈال دیا جائے صرف، اور ڈاؤٹ میں ڈالنے کے بعد صحیح عقیدے سے گمراہ کر دیا جائے۔ یہ بھی استقامت کے خلاف ہے کہ آپ صحیح دین پہ تھے، اس سے ہٹ گئے، آپ نے نیا دین، نئی سوچ، نیا نظریہ، نیا عقیدہ آپ نے ایجاد کر دیا اور اس کی پیروکار بن گئے۔ یہ بھی استقامت کے خلاف چیز ہے۔ عقیدے میں بگاڑ، عقیدے میں لوچ آنا بھی استقامت کے منافی ہے، اور عمل کا توڑنا بھی استقامت کے منافی ہے، منفی چیزوں کو دیکھ کر، جیسے مکے میں ہوا تھا۔ آل یاسر، آل عمار کو جب عذاب دیے جا رہے تھے، وہم یعذبون، جب عذاب دیے جا رہے تھے تو مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے آپ وہاں سے، ارشدوا آل یاسر و آل عمار، تکلیفیں دیکھ کے گھبرانا مت، دین پہ جمے رہنا تمہارے لیے خوشخبری ہے اس بات کے جس سے تمہیں وعدہ کیا گیا، جس کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ فإنی موعدکم الجنہ، جنت۔ یہ زندگی ٹیمپریری ہے، 50-60 سالہ زندگی، یہاں سب کچھ کر کے بھی سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی سوچے کہ یار میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کیا کرو؟ بیاج پٹے کا کام کر لو، حرام کر لو، غلط کام کر لو، دھوکے کے ساتھ گندا کر لو، اس سے کیا ہوگا کہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نہیں کر پاتا ہے، حرام کھا کے بھی تو ضرورت پوری نہیں کر پائے گا اپنی۔ بس یہ جو حرام میں جائے گا نا، یہ تیری استقامت تیری توڑ دے گا، یہ شریعت سے تیرا لگاؤ چھوٹ جائے گا، اس سے تو اللہ کا باغی بن جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ چھوٹی سی زندگی سنوارنے کے لیے شریعت سے دور ہو جانا، عبادت سے دور ہو جانا، اللہ رسول سے دور ہو جانا، یہ استقامت کے منافی ہے۔ اور 60 سالہ زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے انلمیٹڈ زندگی جو قبر سے شروع ہوئی حشر تک، اس کو آدمی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، اس کے سامنے نگاہ ہوتی ہے یہ دنیا۔ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کچھ بھی کرے، بھلے دین سے جڑی ہوئی بات یا دنیا سے جڑی ہوئی بات، گھر سے جڑی ہوئی بات، مسجد سے جڑی ہوئی بات، قوم سے جڑی ہوئی بات، تو کچھ بھی کرے، کچھ بھی بولے، کچھ بھی کرے، تیرے سامنے آخرت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تیری نگاہ جلد ملنے والے فائدے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، تیری نگاہ دنیا میں آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے کم، اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے جو قبر میں ہوگی، اس سے بچنے کے لیے تجھے کچھ کرنا چاہیے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے بجائے تو آخرت کا فائدہ حاصل کرے، اس کے لیے تجھے کوشش کرنی چاہیے، تب تیرے اندر استقامت پیدا ہوگی۔ اور بغیر استقامت یعنی بغیر دین پر مضبوطی کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، عورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمیں دین سے، دین کے راستے سے ہٹا دے، ہم صحیح چل رہے ہیں، ہمارا عقیدہ خراب کر دے، ہم صحیح چل رہے ہیں، عبادت خراب کر دے۔ اس کے لیے کئی چیزیں آتی ہے، ایک ایک چیز کیا بنائیں آپ؟ جیسے یہ منفی چیز ہے، مصیبت ہے، کچھ مثبت نظر آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تبدیلی ہیں جو آدمی کو دین سے ہٹا دیتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے خوب پیسہ دے، لوٹری کھل گئی اس کی، کوئی بڑی سائٹ مل گئی، اس میں لاکھوں روپے کا فائدہ ہو گیا۔ پہلے موٹر سائیکل پہ کام کرتا تھا، مزدور تھا، کاریگر بنا، ٹھیکیدار بن گیا بڑا، اب پیسے ہی پیسے آ رہے ہیں۔ اب یہ تبدیلی جو اس کے اندر ہوئی نا، اس کا مال بڑا، یہ تبدیلی بھی اس کو دین سے دور نہ کرے، یہ بھی استقامت کے خلاف بات ہے۔ اللہ کی جو شرط ہے نا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ رب ہے، اس پہ قائم رہے، قائم نہیں رہ پائے گا آدمی۔ جو مال ملنے کے بعد دین سے ہٹ جائے یا دین کے خلاف کام شروع کر دے یا اللہ رسول کی نافرمانی کر دے، یہ بھی استقامت کے خلاف ہو جائے گا، اللہ کی چاہت کے خلاف چلا جائے گا۔ اور لوگ جا رہے ہیں، تھوڑا پیسہ دیا اللہ نے تو کیا ہے، اب صاحب
گھر میں خود کی ذات میں تبدیلی آتی ہے، پہلے تو تکبر اور بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لباس، وضاحت، بول چال، گفتار، ہر چیز سے نظر آتا ہے کہ بھائی جان کے اندر تھوڑا سا معاملہ آ گیا، اسٹیٹس بڑھ گیا اس کا۔ اور پھر پریکٹیکل زندگی میں دیکھ لو، یہ شادیاں گئی نا آپ کی، ابھی پیسے والوں کی شادیاں دیکھی آپ لوگوں نے، دوسری قوموں کو چھوڑیں، یہ علاقہ، اس علاقے کے لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اور دین، صحیح دین پر عامل ہے نا۔ ہمارے یہاں کے لوگ تو قبر پرستی کے اندر پڑے ہیں، ان کو دین کا تصور پتہ نہیں۔ ہم لوگوں کو دین کا تصور ہے، لیکن مالداروں کے حالات کیا ہیں ہر قوم کے اندر، ان کی عورتوں کے حالات کیا ہیں، ان کے بچوں کے حالات کیا ہیں، شادیوں میں سب پتہ چل رہا دین کتنا ہے ان کے اندر۔ نئی نئی رسمیں ایجاد ہو رہی ہیں، کرنے والے بیچارے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہر سال نیا بگاڑ شادیوں کے نام پہ شروع ہوتا ہے، اور شروعات کرنے والے کون؟ پیسے والے۔ اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے ان کو، یہ مال نے ان کو دین سے ہٹا دیا۔ اس مال کی وجہ سے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ مال کو کمانے کے لیے حرام حلال کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ غریبی ہوتا ہے نماز آنے والا، عمرہ جو ہے نشے میں چور ہیں دولت کے، اقبال کا ایک شعر ہے نا شکوا کے اندر، سارے کام کرے غریب، مالدار کیا ہے؟ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں، لوگوں میں بگاڑ کا ذریعہ، ہر نئی چیز ان کی طرف شروع ہوتی ہے۔ مثبت معاملات جو نظر آئے دنیا کے اندر، پوزیٹیو، خوش ہیں سر، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ہر معاملے میں عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، اس چیز نے دین سے دور کر دیا۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں مصیبتوں میں اللہ یاد آتا ہے، تکلیف آئی مسجد یاد آئی، لیکن خوشی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس ہے، گھومنے پھرنے، عیش و آرام کرنے سے فرصت نہیں ان کو۔ ایسے مسلمان کامیاب ہوں گے ایسا کہیں ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو فہرست دی ہے، ان میں ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، اس سے ہٹے نہیں، اس پر قائم رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ذکر ہے فرشتے ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کو کہتے ہیں گھبراؤ مت، ڈرو مت، غم نہ کرو، رنجیدہ مت ہو۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دل سے ہر طرح کی گھبراہٹ اور خوف نکل جائے، اور ہر طرح کے اندیشے نکل جائیں، کسی بات کا رنج نہ ہو۔ سورہ فصلت میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے ان کو یہ باتیں کہتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں یہ بات ان کو دنیا میں موت کے وقت قبر میں اور حشر میں فرشتے ان سے کہتے ہیں یہ بات۔ دنیا میں اللہ ان کے دل میں الہام کر دیتا ہے ان چیزوں کا، اور موت کے وقت جب حقیقتیں کھل جاتی ہے اس وقت فرشتے کہتے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کے بعد آنے والے جو مرحلے ہیں اس کو دیکھ کے تم ڈرو مت، اللہ سب آسان کر دے گا۔ تم جو پیچھے چھوڑ کے آئے اس کی فکر تم مت کرو، اس کا غم تم مت کرو، تم نے کیا چھوڑا ہے۔ فرشتے تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں تسلی اتار دیتا ہے ایسے لوگ، کتنا بڑا یہ انعام ہے یہ۔ جو لوگ مستقیم ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں دین پر، ان کو کتنا بڑا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے، خوف اور گھبراہٹ کی زندگی سے ان کو بچا لیتا ہے، غموں سے اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے۔ اور دنیا کے خوف تو سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ، اور قبر کے مرحلے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے کہ یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اس کے لیے کچھ تیاری کرو، یہ ایسی جگہ ہے، اس جگہ پر سب کو آنا ہے، کوئی اس سے فرار حاصل نہیں، دیر سویر پہلے بعد کی بات ہے، آنا سب اسی ٹھکانے پر ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا کیا؟
قبر سنور جائے، قبر کی پہلی منزل سنور جائے، اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ چلے گی؟ کون سی چیز ہے جو ساتھ چل کے فائدہ دیں گے؟ اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ دین پر دنیا میں جمے رہنا، ہر حال میں، زندگی میں بھلے ہی دکھ اور تکلیف آئے یا خوشی اور فرحت آئے، ہر حال میں شریعت نہیں چھوٹے، عبادت نہیں چھوٹے، اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے، مسجدیں نہیں چھوٹے، شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوٹے، گمراہی زندگی میں نہیں آئے۔ اس کی تم اگر پابندی کرو گے تو اس کا بڑا فائدہ قبر کے اندر دیکھو گے کہ قبر کی پہلی منزل سنور جائے گی۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا ان کے عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کہہ دی جس کی تفصیل میں پہلے کر چکا ہوں۔ جنت بدلہ ہے کن لوگوں کا؟ تم نے جو دنیا میں کیا اس کا۔ اب اس سے جہاں نظریے اور عقیدے کی استقامت آ گئی کہ کسی بھی حال میں توحید، اس کے لوازمات، ایمان، اس کے ارکان اور صحیح عقیدہ، کسی بھی حال میں یہ نہیں چھوٹے، اس میں خلل نہ ہے، اس میں بگاڑ نہ ہے۔ جہاں پہلے یہ بات آ گئی، وہی آخری بات جو ہے کہی جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا۔ اس سے عمل آ گیا کہ جنت عمل کی بنیاد پر ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دے گا اگر وہ چیزیں شریعت کے مطابق ہے تو وہ کام جو دنیا میں کر رہا ہے۔ ہم لوگ صرف نظریاتی طور پر اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، توحید و سنت پر ہے، لیکن یہ جو جنت کا بدلہ ہے، عمل کا بدلہ جنت بتائے۔ عمل کتنا ہمارے پاس؟ عمل کتنا ہے؟ عمل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کام اچھے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام نماز۔ اللہ کی نظر میں اس سے اچھا کام کوئی نہیں عبادات میں۔ اسی لیے سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھا جائے، فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، یہ صحیح ہوئی تو کامیاب اور کامران۔ پہلی بار اس کے بارے میں کیوں پوچھا؟ سب سے پہلے یہ کیوں پوچھی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد تمام عبادات ہیں۔ آپ کا عقیدہ صحیح، اب آپ کی زندگی میں عمل کے طور پر نماز ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے، جمعہ پڑھنے والے، ہاتھ آئی پڑھنے والے، ٹائم ملا پڑھنے والے، باقی چھوڑنے والے، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اس پر جم گئے؟ یہ جمے ہوئے لوگ کہلائیں گے؟ جمے ہوئے لوگ نہیں کہلائیں گے۔ اور اگر جمے ہوئے لوگ نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے؟ ایسے نمازیوں کو تو قرآن نے کہا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے خرابی۔ اے اللہ، نماز بھی پڑھے اور بربادی بھی آئے۔ ہاں، نماز بھی پڑھو بربادی بھی آئے، نماز بھی پڑھو اور جہل بھی جاؤ۔ اے اللہ، کون سی نماز؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، غافل نمازی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یاد آیا پڑھ لی، چھوٹ گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایسے نماز۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عمل ہماری زندگیوں میں کتنے ہیں یہ چیز دیکھی جائے گی۔ ہمارا نظریہ عقیدہ ٹھیک، یہ کامیابی کی بنیاد ہے، لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ آدمی کا عمل بھی صحیح کرتا ہے۔ اگر آدمی کے عمل صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نظریے میں بگاڑ ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، نماز کے بارے میں اللہ کیا عقیدہ دیتا ہے کہ بھی نماز ہر حال میں وقت پر پڑھنی ہے، اور اس کو چھوڑنے پہ بڑی بڑی وعید آئی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں اہمیت بہت بھاری ہے نماز کی۔ ہماری نظر میں اہمیت
کیا ہے اس کی ہمیں پتہ ہی ہے، چھوڑ جائے تو میں کچھ غم نہیں ہوتا اس کا. تو یہ نظریے میں بگاڑ تھا نماز کو لے کے، وہ سوچ نہیں تھی جو اللہ رسول کی سوچ ہے، اسی لیے تو نماز چھوٹی. اس لیے کہتا ہوں میں، عمل میں جو بگاڑ آتے ہیں وہ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے ہی آتے ہیں. اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر سوچ ہو آدمی کی تو اس کے عمل بھی ویسے ہی ہوں گے. اس لیے اپنے اسلام اور اپنے اعمال کی فکر کیجئے میرے بھائیوں اور دوستوں. بھاگتے دوڑتے آپ کے پاس آیا، بس نصیحتی کلمات ہیں، یہ موضوع کچھ اور لینا چاہ رہا تھا میں، لیکن چونکہ ہم لوگ سمجھے سمجھائے لوگ ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا دین پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں. کیا میں اور کیا آپ، میں اس میں ساتھ ہوں. ایسے میں ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ ہمارے اعمال میں سدھار کیسے ہو جائے، ہماری وہ زندگی جو قبر میں شروع ہوگی وہ کیسے سنور جائے. دنیا میں تبدیلی ہوگی لیکن وہ تبدیلی ہمارے ایمان اور عمل پر اثر نہ ڈالیں. یہ ایک لائن میں یہ ہے درس کا خلاصہ. دنیا میں کچھ بھی تبدیلی ہو ہمارے سامنے، گھر میں، سماج میں، ہمارے آس پاس میں، جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ایسی کوئی تبدیلی بھلے ہی وہ دنیا میں ہمیں فائدے کے لیے ہو یا نقصان کی نظر آئے، دنیا میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی ہمارے ایمان اور ہمارے عمل پر اثر نہ ڈالے. اس کو کہتے ہیں استقامت. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ اب دنیا میں ہونے والی تبدیلی ہمیں عمل ہمارا نہ توڑے، ایمان ہمارا نہ توڑے. اس کی بقا اور بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کئی ساری چیزیں کہ اللہ کے دین سے جڑاؤ، اور وہ ہوگا علماء کے ذریعے. مسجد کے مقامی علماء سے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جڑاؤ پیدا کریں. قرآن اور سنت کے صحیح فہم کی خاطر علماء سے جڑاؤ پیدا کریں. علماء سے جڑاؤ کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے عقیدے اور نظریے کو محفوظ رکھ پائیں گے. اگر آپ الگ تھلگ ہو گئے، آپ علماء سے دور ہو گئے، صحیح عقیدے سے دور ہو گئے، یقین جانیے چند ٹائم بعد ہی گمراہی آپ کے اندر آ جائے گی. استقامت، عقیدے کی استقامت کے لیے ضروری ہے علماء سے جڑا، اور عمل کی استقامت کے لیے ضروری ہے درس و تدریس اور نصیحت کی مجالس. کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں جوڑیں، ایسے صحبت میں لوگوں کے جڑیں اپنے آپ کو کہ جو دین پر عمل کرنے میں آپ کی مدد کر سکے، قولاً و عملاً. نصیحت کے ذریعے، یہ عمل کے ذریعے آپ کو دین سے جڑا ہوا رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ دنیا میں آنے والی تبدیلیوں سے ہمارے ایمان اور عمل کی اللہ حفاظت فرما. ہر طرح کے فتنے سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. نیکی کرنا آسان کر دے اللہ، اور برائی کرنا مشکل کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوتا رکھیں.